السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ احزاب پڑھیں گے اور اس کے بعد سورہ احزاب سے شروع کریں گے، اور پھر 22واں پارہ جو ہے نا وہ ہم آج پڑھیں گے۔ 21ویں پارے کے آخر سے یہ جو سورہ ہے نا یہ شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ سورہ احزاب جو ہے اس کا جو زمانہ نزول ہے یہ غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور غزوہ بنی قریظہ کے موقع پر اس کا نزول ہوا، اور اس میں بہت سے اہم مضامین ہیں۔ غزوہ احزاب پر بھی تبصرہ ہے، غزوہ بنی قریظہ پر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں اس کے اوپر بات ہوئی ہے۔ اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں ہی بتایا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اے نبی اللہ سے ڈرو اور منافقین کی اطاعت نہ کرو، کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو۔ اچھا، یہاں پر ہوا کیا تھا، مسئلہ کیا ہوا کہ یہاں پر یہ والی بات کہی جا رہی ہے شروع میں کہ اے نبی اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو۔ یہ آیات جو ہیں نا اس وقت نازل ہوئی تھیں جب حضرت زید، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، حضرت زینب کو طلاق دے چکے تھے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ محسوس فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی یہی تھا کہ منہ بولے رشتوں کے معاملہ میں جاہلیت کے رسوم پر ضرب لگانے کا یہ ٹھیک موقع ہے، اور آپ کو خود آگے بڑھ کر اپنے منہ بولے بیٹے یعنی زید کی متعلقہ سے نکاح کر لینا چاہیے۔ ویسے تو اپنے بیٹے کی جو متعلقہ ہے اس سے نکاح حرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ حضرت زید جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے نہیں تھے، منہ بولے تھے، تو یہاں پر اس صورت کے اندر جو ہے اس کے بھی احکام آ جائیں گے کہ جس میں اپنے منہ بولے بیٹے جو اپنا بیٹا ہے صرف اسی کو ہی کہا جائے گا کہ یہ بیٹا ہے، ورنہ جو ہے نا کسی اور کو بیٹا نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اور اگر کسی کو بندہ کو بیٹا بنا بھی لیتا ہے تو وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اصل میں یہی والے احکامات تھے، اور ان کے اوپر ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمل کروانا تھا۔ تو اب ان کی اپنی ذات سے ہی شروع کیا تاکہ باقی لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے، کہ حضرت زید جو تھے نا ان کی جو بیوی تھی انہوں نے اس کو طلاق دے دی تھی، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا تھا کہ آپ اس کے متعلقہ سے شادی کریں، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا رہے تھے کہ جو منافقین اور کفار ہیں وہ تو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا شروع کریں، تو اگر میں نے ایسا کر دیا تو سب نے کہنا شروع کر دینا کہ لو جی اس نے تو اپنے ہی بہو سے شادی کر لی ہے، تو یہ تو بہت میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ اور آپ واقعی جانیں تو یہ بہت بڑا ایک آزمائش تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، لیکن موقع بھی یہی تھا کہ اس رسم کو جو ہے نا وہ توڑ دیا جائے، اور خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رسم توڑیں تاکہ باقی لوگوں کے لیے بھی اس میں مشکل نہ ہو۔ وہ سمجھتے تھے کہ یعنی وہ جھجک رہے تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس طرح بہت مسئلہ بن جائے گا، تو اس پر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اگلی کچھ آیات میں کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے
اور پھر فرمایا کہ نہ اس نے تم کو ان لوگوں کی نہ اس نے تم لوگوں کو ان بیویوں کو جن سے تم اظہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ یہاں 3 باتیں کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں 2 دل نہیں رکھے ہیں، یعنی ایک آدمی بیک وقت مومن اور منافق نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، سچا اور جھوٹا نہیں ہو سکتا، بدکار اور نیکوکار نہیں ہو سکتا۔ اگر تو وہ جھوٹا ہے تو پھر وہ سچا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جھوٹ بھی بول لیتا ہے اور سچ بھی بول لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو وہ پھر جھوٹا ہو جائے گا۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح جس کے دل میں نفاق ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے سینے میں جس 2 دل نہیں ہیں کہ ایک دل میں اخلاص ہو اور دوسرے دل میں خدا سے بے خوفی ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی دل ہے جس میں اگر تو اللہ کا خوف ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس سے بے خوفی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اگر اللہ سے بے خوفی ہے تو پھر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ایک ہی چیز ہو سکتی ہے۔ تو کسی کے دل میں، کسی کے دھڑ میں 2 دل نہیں رکھے اللہ تعالیٰ نے۔ اور دوسری بات کہی کہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں نہیں بنا دیا۔ اچھا، ہوا یہ کہ یہ زہار جو تھا نا، یہ عرب کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ قدیم زمانے میں عرب کے لوگ جب لڑتے تھے نا بیوی کے ساتھ، تو وہ اس کو کہہ دیتے تھے غصے میں کہ تم جو ہو نا میری ماں کی طرح ہو، یعنی ایسے جیسے تم میرے پہ حرام ہو گئی ہو، اس طرح کہہ دیتے تھے۔ اور پھر بعد میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو عورت ہے نا اب اس کے اوپر حرام ہو گئی ہے کیونکہ اس نے اس کو ماں سے تشبیہ دے دی ہے۔ تو اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ بیوی کو ماں کہنے یا ماں کے ساتھ تشبیہ دے دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ ماں وہی ہوتی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ محض زبان سے ماں کہہ دینا حقیقت کو نہیں بدل دیتا۔ جو بیوی تھی وہ تمہارے کہنے سے ماں بن جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہاں کیا کہی گئی ہے کہ نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تیسری بات ہے کہ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے اور وہی صحیح ہے طریقے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ اس حکم کی تعمیل میں سب سے پہلے جو اصلاح کا نافذ کیا گیا نا وہ یہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کو زید بن محمد کہنے کے بجائے ان کے حقیقی باپ کی نسبت سے زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا گیا، یعنی یہ بات جب اللہ کا حکم آیا تو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت نقل کی ہے کہ زید بن حارثہ کو پہلے سب لوگ زید بن محمد کہتے تھے، یہ آیت نازل ہونے کے بعد انہیں زید بن حارثہ کہنے لگ گئے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں، یعنی اس صورت میں بھی یہ درست نہیں ہوگا کہ کسی شخص سے خواہ مخواہ اس کا نسب ملا دیا جائے، یعنی اگر پتہ نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے تو پھر بھی کیا کہا جائے گا، وہ دینی بھائی ہوں گے، ٹھیک ہے، دینی بھائی ہوں گے وہ اور رفیق ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو پیار سے اگر بیٹا کہہ دیا یا بیٹی کہہ دیا یا اس طرح اگر اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیے اخلاقاً تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس ارادے سے یہ بات کہنا کہ جسے بیٹا یا بیٹی وغیرہ کہا جائے اس کو واقعی وہی حیثیت دے دی جائے جو ان رشتوں کی ہے، اس کے لیے وہی حقوق ہوں جو ان رشتے داروں کے ہیں، اور اس کے ساتھ ویسے ہی تعلقات ہوں جیسے ان رشتہ داروں کے ساتھ ہوتے ہیں، یقیناً ناقابل یعنی کہ ایسی بات ہے کہ جو ناقابل قبول ہے، جو قابل اعتراض ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب جیسے کہ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آپس میں کہتے ہیں جی میں نے اس کو میری ماں نے بیٹا بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، وہ جو بیٹا بنایا ہوتا ہے پھر وہ گھر میں بھی آ رہا ہوتا ہے، وہ اسی طرح سے بہنیں اس کی بے پردہ ہو رہی ہوتی ہیں، سو کالڈ بہنیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے سامنے بے پردہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر بعد میں وہی بیٹا کیا کیا لنگا ڈھالتا ہے بعد میں پھر اس کا احساس ہوتا ہے انسان کو کہ یہ کیا کر دیا، مطلب وہ غیر تھا، وہ بیٹا نہیں تھا اس ماں کا نا، تو اس کو اس کے سامنے اسی طرح رہے جیسے کہ اپنے بیٹے کے سامنے رہتے ہیں یا اپنے بھائی کے سامنے رہتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ یا اپنی بیٹی کسی کو کہہ رہنا یہ میں نے اس کو مطلب کہ اس طرح کر کے آپس میں کسی کو بیٹا بنا لینا، کسی کو بیٹی بنا لینا اور اس طرح کے معاملات کرنا
منہ بولا، جیسے کہ یہ میرا منہ بولا ہے، اب منہ بولا کا مطلب کیا ہے کہ وہ پھر سارا کچھ حلال تو نہیں ہو جائے گا نا منہ بولا کہنے سے. تو اس سے بہت سارے مسائل بھی معاشرے میں بنتے ہیں. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ میں نے بہن بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اب وہ بہن بنی ہے، میرا بھائی بنا ہوا ہے نا، اسی طرح وہ بھائی بنا ہوا ہوتا تو نہیں ہے وہ بھائی، تو پھر مسئلے مسائل بنتے ہیں. پھر فرمایا کہ بے شک نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی ذات جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے. یعنی وہ اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یعنی ہر چیز پر ان کو ترجیح دیتے ہیں. ایک حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے باپ اور اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی اتنا زیادہ مقدم رکھنا ہے نبی کو اپنی ذات کے اوپر. یعنی اس طرح کا تعلق ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ مسلمانوں کا، کہ وہ اپنی ذات دیکھیں. ہم غور کریں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کتنا مقدم رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذاتوں پر. ہم تو ذرا سی چیز بھی قربان نہیں کرتے، ہم تو ذرا سی بھی اپنے اوپر آنچ نہیں آنے دیتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی میں یا ان کی اطاعت کرنے میں. ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے. دیکھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترا ہے، ٹھیک ہے، ان کی زبان سے ہم تک پہنچا ہے، تو اس کلام کو ہمیں دینے والے، ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ہم کتنا ان کا لحاظ کرتے ہیں، کتنا ان کا پاس کرتے ہیں، کتنا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، کتنا ہم اس کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، کس طرح ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں ہم، کدھر کھڑے ہیں ہم لوگ. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں سے اور مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلق ہے وہ تو تمام دوسرے انسانی تعلقات سے ایک بالا تر نوعیت رکھتا ہے. کوئی رشتہ اس رشتے سے اور کوئی تعلق اس تعلق سے جو نبی اور اہل ایمان کے درمیان ہے ذرہ برابر بھی مناسبت نہیں رکھتا. لیکن دیکھیں ہماری زندگی میں کیا ویلیو ہے، صرف باتوں تک ہے، صرف باتوں تک یا نعتوں تک ہے، بس اس سے آگے کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری زندگی میں حقیقت میں. پھر اس کے بعد غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کا ذکر ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا ہے. جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی. یعنی یہ جو سخت آندھی آئی تھی یہ اتنی جلدی نہیں آ گئی تھی، یہ پورا 1 مہینے کا محاصرہ رہا تھا. غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق وہ غزوہ ہے جس میں مدینے کے ارد گرد خندق کھودی گئی تھی. اور یہ خندق کا جو کھودنا تھا یہ اتنا مشکل کام تھا اس میں، اور نہ ان لوگوں کے پاس کھانے کو ہوتا تھا پراپر کہ یہ لوگ کھائیں پئیں اور مشقت کریں. نہیں، انہوں نے اتنی مشقت کے ساتھ ہی خندق کھودی تھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودتے تھے تو پیٹ پر پتھر باندھے ہوتے تھے صحابہ نے. ایک دفعہ ایسا ہی ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے پیٹ کے اوپر. اتنا پیٹ خالی تھا اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کے تو پھر کام کر رہے تھے. یعنی اب حالات دیکھیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس بات کا. یہ وہ غزوہ تھا. اور پھر اتنی بڑی بڑی خندقیں کھودی تھیں تاکہ وہ لشکر جو ہیں وہ اندر نہ آ سکیں. گھوڑا آپ کو پتہ ہے بہت دور تک چھلانگ لگا سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنی بڑی کھدائی کی ہوگی، کتنی بڑی خندقیں کھودی ہوں گی کہ جس میں گھوڑا جو ہے وہ پار نہ اس کو کر سکے. تو پھر پورا 1 مہینہ محاصرہ رہا تھا اور اس کے بعد یہ سخت آندھی آئی تھی. تو فرمایا کہ اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی. وہ کون سی فوجیں ہیں؟ وہ فرشتوں کی فوجیں ہیں. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے. جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے.
ہوا یہ تھا کہ اندر سے جو لوگ تھے نا، یہود کے جو یہودی ایک قبیلہ تھا بنی قریظہ، ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ وہ بھی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، معاہدہ توڑ دیا۔ اب معاہدہ توڑ دیا تو اندر جو ان کی گڑیاں تھیں، جو ان کے قلعے تھے یہودیوں کے، وہ یعنی ان سے ان کو پھر نکالا گیا تھا، اور ان کا بھی محاصرہ کیا گیا۔ ان لوگوں نے یعنی کہ ان کے ساتھ مل گئے، کفار مکہ کے ساتھ یہ لوگ مل گئے تھے، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا۔ تو پھر اس وقت یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جب دشمن اوپر سے بھی آ گئے تھے اور نیچے سے بھی تم پر چڑھ آئے تھے، یعنی اوپر سے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا تھا، کہ سامنے بھی دشمن تھے اور اندر بھی دشمن تھے۔ تو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ اور اس وقت جو منافقین تھے نا، انہوں نے بھی یعنی کہ اس وقت کہہ دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے نکل کر بھاگنے کے لیے اچھا موقع ان کو ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے کہہ کے رخصت طلب کرنی شروع کر دی کہ اب تو ہمارے گھر ہی خطرے میں پڑ گئے، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ اندر تھے اور یہ لوگ جو تھے اب باہر نکل کے مطلب مدینہ کا دفاع کر رہے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں، یہ جو منافق تھے یہ کہتے ہیں ہمیں تو اپنے جا کر اپنے بال بچوں کی حفاظت کرنی ہے، تو اس لیے ہمیں جانے دیا جائے۔ یعنی اس وقت جو منافقین تھے وہ بھی سامنے آ گئے۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ در حقیقت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا۔ اب نمونہ کیسے تھا؟ یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کو اس جگہ نمونہ کے طور پر پیش کرنے سے مقصود ان لوگوں کو یہ سبق دینا تھا کہ جنہوں نے غزوہ جنگ احزاب کے موقع پر مفاد پرستی اور عافیت کوشی سے کام لیا تھا، یعنی انہوں نے اپنے مفاد کا اور اپنے آرام کا خیال رکھا تھا۔ ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم ایمان اور اسلام اور اتباع رسول کے مدعی تھے۔ تم کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جس رسول کے تم پیرووں میں شامل ہوئے ہو اس کا اس موقع پر کیا رویہ تھا۔ اگر وہ لیڈر خود بھی ایسا ہی ہو، خود بھی آرام طلب ہو، اپنے ذاتی مفاد کو مقدم رکھتا ہو، خطرے کے وقت بھاگنا چاہو تو پھر تم بھی ایسا کر سکتے ہو۔ مگر یہاں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ ہر مشقت جس کا آپ نے دوسروں سے مطالبہ کیا اسے برداشت کرنے میں آپ خود سب کے ساتھ شریک تھے، بلکہ دوسروں سے بڑھ کر آپ نے حصہ لیا۔ کوئی تکلیف ایسی نہ تھی جو دوسروں نے اٹھائی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہ اٹھائی ہو۔ خندق کھودنے والوں میں آپ خود شامل تھے۔ بھوک اور سردی کی تکلیفیں اٹھانے میں ایک ادنا مسلمان کے ساتھ آپ کا حصہ بالکل برابر تھا۔ محاصرے کے دوران میں آپ ہر وقت میدان جنگ پر موجود رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی دشمن کے مقابلے میں سے نہ ہٹے۔ اور جس وقت بنی قریظہ نے غداری کی تو اس وقت جس خطرے میں سب مسلمانوں کے گھر تھے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بچے بھی اسی خطرے میں مبتلا تھے۔ آپ نے اپنی حفاظت اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے کوئی خاص انتظام نہ کیا جو دوسرے مسلمانوں کے لیے نہ ہو۔ تو اس لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ اس میں ہر مسلمان کے لیے ہر معاملے میں آپ کی جو زندگی ہے وہ نمونہ ہے، اسی کے مطابق آپ نے آپ کو ڈھال لیں، اپنی سیرت، اپنا کردار۔ انہوں نے کسی بھی معاملے میں وہ پیچھے نہیں ہٹے کہ وہ کسی بھی معاملے میں وہ پیچھے رہے ہوں یا انہوں نے دکھایا نہ ہو۔ ہر زندگی کا آپ معاملہ دیکھ لیں، ایک استاد کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک شوہر کی حیثیت سے، ہر ایک داعی کی حیثیت سے، اور یعنی ہر حیثیت سے، ایک حاکم کی حیثیت سے، ایک منصف کی حیثیت سے، قاضی کی حیثیت سے، یعنی ہر طرح انہوں نے اپنا ایک بہترین نمونہ دکھایا ہے کہ یہ طریقہ ہے، اس طرح کرو اور اس طرح اس کے اوپر چلو۔ اور پھر فرمایا کہ ہاں کس کے لیے نمونہ ہے؟ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ اور آخرت کا امیدوار ہو، یعنی جو اللہ سے غافل آدمی ہے اس کے لیے تو ان کی زندگی کوئی نمونہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ نمونہ کس کے لیے ہے؟ جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جو تھے نا وہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑے خراب تھے، اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی بیویوں سے کہہ دو،
اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زینت اور دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں تو اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ تو یعنی اس وقت بتا دیا گیا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ اپنے بیویوں سے اس آیت کے نزول کے وقت حضور کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت سلمہ۔ ابھی حضرت زینب سے نکاح نہیں ہوا تھا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے عائشہ سے پوچھا، حضرت عائشہ سے گفتگو کی اور اس کو فرمایا اور ان سے کہا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین کی رائے لے لو پھر فیصلہ کرو۔ پھر حضور نے ان کو بتایا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، اور یہ آیت ان کو سنا دی تو انہوں نے عرض کیا کیا اس معاملے میں اپنے والدین سے پوچھوں؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں۔ اس کے بعد حضور باقی ازواج مطہرات سے کے پاس بھی گئے اور سب نے یہی بات بتائی۔ اصل میں اس وقت کافی پریشانی کا وقت تھا، یہاں تک کہ بیویاں جھگڑا بھی کر لیتی تھیں کہ خرچہ نہیں ہوتا تھا، بالکل بھی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا اور بڑے ہی تنگ حالات ہوتے تھے۔ تو ان تنگ حالات میں پھر یہ فرمایا گیا اور ان کا پھر یہ جواب تھا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے، پارہ نمبر اب 22 شروع ہو گیا ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، کہ نبی کی بیویوں اگر تم میں سے کوئی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی تو اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اللہ کے لیے کام بڑا آسان ہے، کیونکہ ان کا منصب بہت اونچا تھا۔ جب منصب اونچا ہوتا ہے تو ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ سے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، آپ کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اگر آپ ایک غلط حرکت کرتے ہیں نا تو پھر آپ کی ایک غلط حرکت جو ہوتی ہے نا صرف آپ پہ اثر نہیں کرتی، اس کا ان سب کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور وہ بھی وہی حرکت کرتے ہیں۔ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کا مقام ایسا ہے کہ یہ اگر یہ حرکت کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے تو پھر میں بھی کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ چونکہ تمہارا مقام بہت بلند ہے اور اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو پھر تمہیں عذاب بھی دوہرا ہوگا۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اور اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گی اور نیک عمل کرے گی تو پھر اس کو دوہرا اجر دیں گے، اجر بھی دوہرا ہے، سبحان اللہ، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یعنی یہاں پر یہ جو خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا جائے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی یہی اصول اور ہدایات ہیں کہ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ بات صاف سیدھی بات کرو۔ دیکھیں اگر نبی کی بیوی کے ساتھ کوئی لالچ میں پڑ سکتا ہے، ان کی طرف سے کوئی اپنے دل میں خیال لا سکتا ہے، تو ہم تو جو ہیں، ہم جو خواتین ہیں، ہم تو پھر بہت ہی وہ ہیں کہ ان کے سامنے ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں تو زیادہ خطرہ ہے نا اس بات کا کہ اگر ہم کسی غیر مرد کے ساتھ اس طریقے سے بات کریں گے کہ لوچ ہوگی یا ادائیں ہوں گی اس آواز کے اندر، تو دوسرا جو شخص ہے وہ جس کے دل میں خرابی ہوگی، جس کی ٹھیک نیت کا بندہ نہیں ہوگا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کے لیے پھر اپنے دل میں کچھ اور ہی سوچ لے گا، آپ کے بارے میں وہ اپنے دل میں کچھ اور ہی نیت رکھے گا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ جب کسی سے بات کرنی پڑ جائے تو کیسے کرو؟ مطلب باوقار انداز میں بات کرو، سخت لہجے میں بات کرو، لوچ کے ساتھ بات نہ کرو، شیرینی نہ ہو بات کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ یعنی یہاں پر عورت کا اصل دائرہ کار بتا دیا گیا ہے کہ اس کو اپنے گھر میں رہ کر ہی اپنے فرائض جو ہیں وہ انجام دینے چاہیے اور بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور سابق دور جاہلیت کی سجدج نہ دکھاتی پھرو، یعنی سجدج دکھانا، برنا سورنا، دوسروں کے سامنے آنا، اس طرح سے باہر نکلنا کہ دوسروں کو اٹریکٹ کرنا، اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے زیور، اس طرح کا لباس پہن کر، اس طرح کی چال ڈھال اختیار کر کے گھر سے باہر نکلنا کہ دوسرے جو ہیں اٹریکٹ ہو، یہ کیا ہے؟ یہ جاہلیت کی سی سجدج ہے، یہ ماڈرن ہم کہتے ہیں نا اس کو، یہ جو اس طرح باہر نکلتا ہے کہ جو دوسروں کو اٹریکٹ کرے، خاتون خاص طور پہ، تو ہم کہتے ہیں یہ بہت ماڈرن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جاہلیت ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور ادا و زکوٰۃ اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ
کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یعنی دیکھیں اس کے اندر یعنی کہ صاف نظر آتا ہے کہ عورت کا جو نکلنے کا انداز ہے گھر سے وہ کیسا ہونا چاہیے. اس کو اس طرح کا لباس نہیں پہننا چاہیے، اس طرح بن ٹھن کر نکلنا، چہرے اور جسم کے حسن کو زیب و زینت اور چست لباسوں یا عریاں لباسوں سے نمایاں کرنا اور ناز و انداز سے چلنا ایک مسلم معاشرے کا یہ عورتوں کا کام نہیں ہے. یہ جاہلیت کے طور طریقے ہیں جو اسلام میں نہیں چل سکتے. اور پھر فرمایا کہ ما کانا محمد ابا احد، کہ تم میں سے کسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. یعنی تمام نبیوں کو پر وہ یعنی ان کا جو آنا ہے وہ مہر لگا دینا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے اللہ ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. وہی تو ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں طریقوں سے روشنی میں نکال لے. وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال اسلام سے ہوگا اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ وہ صاف بتائے گئے ہیں کہ گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ سراج منیرہ. پھر اس کے بعد مزید ہدایات دی گئی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ. یہ جو عادت تھی نا اہل عرب میں پھیلی ہوئی تھی. ایک یہ بھی تھی کہ کسی دوست یا ملاقاتی کے گھر کھانے کا وقت تاک کر پہنچ جاتے، یعنی اس وقت جاتے جس ٹائم کھانے کا وقت ہو. ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس ٹائم گھر میں آتے ہیں کہ جب پتہ ہو کہ ہاں بس اب کھانا کھائیں گے. تو اس چیز سے منع فرمایا گیا ہے. مگر جب تم کھانا کھا لو، ہاں اگر بلایا جائے تو ضرور آؤ، ٹھیک ہے نا. پھر نہ کہو. یہ بھی کئی لوگوں کی عادت ہے کہ ان کو دعوت دی جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں دعوت نہیں قبول کرتے. یہ بھی غلط بات ہے کہ کوئی دعوت دیتا ہے تو اس کو دعوت قبول بھی کرنی چاہیے اور بلا وجہ کسی کے سر پہ جا کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ اس کے کھانے کو بھی ہم اس کے لیے مشکل میں ڈال دیں اس کو. تمہاری یہ تکلیفیں تمہاری حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے. اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ آیت حجاب ہے کہ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. اس آیت کو آیت حجاب کہا جاتا ہے. بخاری میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کے نزول سے پہلے کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ چکے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے ہاں بھلے اور برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دے دیں. تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے تو نہیں حکم دے سکتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جاتا. خود تو وہ قانون سازی میں خود مختار نہیں تھے نا، اس لیے آپ اشارہ الہی کے منتظر رہے. آخر کار یہ حکم آ گیا تو محرم مردوں کے سوا کوئی مرد حضور کے گھر نہ آئے اور جس کو بھی خواتین سے کوئی کام ہو پردے کے پیچھے سے بات کرے. اس کے بعد ازواج مطہرات نے گھروں میں دروازوں پہ پردے لٹکا لیے تھے اور اسی طرح باقی گھروں میں مسلمان گھروں میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ انہوں نے بھی اپنے گھروں کے آگے پردے لٹکا لیے تھے. اور پھر یہاں پر آگے ان لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے اور ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک یعنی کہ غلام گھروں میں آئیں. عورتوں تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. یعنی لسٹ بتا دی گئی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ گھروں میں آ سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کوئی پردہ نہیں ہے. اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو. اللہ کی طرف سے جو درود بھیجنا ہے، صلات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ پر بے حد مہربان ہے اور آپ کی تعریف فرماتا ہے، آپ کے کام میں برکت دیتا ہے، آپ کا نام بلند کرتا ہے اور آپ کی طرف آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے. اور فرشتوں کی طرف سے آپ پر درود سلام کا مطلب یہ ہے، صلات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے غایت درجے کی محبت رکھتے ہیں، آپ کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبے عطا فرمائے اور آپ کے دین کو سر بلند کرے. یہ ہے درود. اور سلام کیا ہے؟ سلام کا مطلب یہ ہے، اس کے بھی دو معنی ہیں. ایک ہر طرح کی آفات اور نقائص سے محفوظ رہنا، دوسرے صلح اور عدم مخالفت.
بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سلم و تسلیمہ کہنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم ان کے حق میں کامل سلامتی کی دعا کرو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم پوری طرح دل و جان سے ان کا ساتھ دو، ان کی مخالفت سے پرہیز کرو اور ان کے سچے فرما بردار بن کرو۔ یہ حکم جب نازل ہوا تو متعدد صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ تو آپ ہمیں بتا چکے ہیں، یعنی نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ملاقات کے وقت السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو مختلف مواقع پر جو درود سکھائے ہیں وہ یہاں پر انہوں نے لکھے ہوئے ہیں۔ بہت سارے درود ہیں، اس میں سے ایک یہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جتنے بھی درود ہیں نا وہ اللہم سے شروع ہوتے ہیں، یعنی اصل میں اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ان سب میں حضور نے مسلمانوں سے فرمایا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے خدا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ یہ اصل میں بات ہے، خود سے نہیں آپ کر سکتے یہ کام، اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو درود بھیج، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہر جو صحیح درود ہے نا وہ اللہم سے شروع ہوگا، اللہم اے اللہ۔ جیسے درود ابراہیمی ہے جو سب سے زیادہ مطلب بہترین درود ہے۔ اس کے علاوہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی درود ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر آپ نے بہت زیادہ پڑھنا ہے تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اور درود پڑھنے کے تو بہت زیادہ حدیث میں آتے ہیں اس کے فوائد، کہ جب بندہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے تو اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور کچھ مجھے ذہن میں نہیں اس وقت آ رہا، لیکن 3 طرح کی چیزیں ہیں جو بیان کی گئی تھیں ایک حدیث کے اندر۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ نہیں پہچان لی جائے سے مراد یہ ہے کہ ان کو اس سادہ اور حیادار لباس میں دیکھ کر ہر دیکھنے والا جان لے کہ یہ نیک عورتیں جا رہی ہیں، یہ ایسی نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ آپ اپنی کوئی دل کی تمنا پوری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ اور اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے بہت سارے مفسرین نے بھی کہ اس کا طریقہ یہی ہے، جس میں ابن عباس نے بھی، جو سب سے بڑے مفسر ہیں، کہ اس طرح کہ آپ کی جو ہے نا صرف آنکھ نظر آئے، بلکہ ایک نے تو بتایا کہ صرف ایک آنکھ نظر آئے، آنکھیں بھی 2 نظر نہ آئیں، اس طرح آپ اپنے چہرے کو کور کر لیں۔ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ چہرے کا بھی پردہ ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا شروع ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد میں، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں شروع میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی حمد کی گئی ہے کہ حمد اس خدا کے لیے ہے جس جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ قیامت جو ہے وہ آ کر رہے گی۔ منکرین کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، قیامت ہم پر نہیں آ رہی، قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اور اس کے بعد حضرت داؤد کا ذکر ہے کہ ان کے لیے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، کہ ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ یعنی جب وہ تسبیح کیا کرتے تھے تو جو پہاڑ تھے وہ بھی ان کے ساتھ اس تسبیح کو دہراتے تھے، اور پرندے جو ہے وہ بھی جمع ہو جاتے تھے اور وہ بھی ان کے ساتھ دہراتے تھے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، یعنی ان کو عنایتیں تھیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی، یہ خاص حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر، کہ لوہے کو بھی ان کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا، یعنی وہ جب لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، جس طرف چاہتے تھے اس کو مطلب پھیر لیتے تھے اور اس کو جو مرضی کر لیتے تھے، اور اس کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ اور پھر حضرت سلیمان کا ذکر ہے کہ ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی رات تک، اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی رات تک۔ اور پھر جن جو تھے وہ ان کے تابع تھے، جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن،
اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں. اور پھر سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جب ہم نے موت کا فیصلہ کیا، سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا، تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا. اور اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جانے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. یعنی جب حضرت سلیمان جو تھے وہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک عصا پکڑا ہوا تھا، لاٹھی پکڑی ہوئی تھی، اس کے ساتھ وہ کھڑے تھے ٹیک لگا کے، اور وہ فوت ہو گئے. لیکن جنوں کو پتہ نہیں چلا، جنوں کو اس وقت پتہ چلا جب اس لاٹھی کو گھن کھا گیا. یعنی اتنا ٹائم لگا کہ گھن جو تھا، ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے وہ لگ گیا، جو لکڑی کو لگ جاتا ہے نا، لکڑی کھائی جاتی ہے، وہ لگ گیا، اور لکڑی جو تھی نا آہستہ 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 اندر سے ختم ہوتی چلی گئی. اور جب وہ ختم ہو گئی لکڑی ٹوٹ بالکل، تو وزن کے ساتھ وہ گر گئے، وہ ٹوٹ گئی اور وہ گر گئے. تو پھر جنوں کو پتہ چلا اور وہ بھاگ گئے. پھر اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ اگر جن جو ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے غیب کا تو وہ پہلے ہی بھاگ جاتے، وہ رہتے ہی نہ کھڑے اور وہ کام کرتے ہی نہ اتنی دیر، وہ اس اذیت میں مبتلا رہتے ہی نہ کہ ان کو کام کرنا پڑ رہا تھا. تو اس طرح اس کے بعد فرمایا کہ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن میں ایک نشانی تھی، وہ 2 باغ دائیں اور بائیں. ابھی ان کا کیا تھا کہ ان کی ناشکری کا ذکر ہے کہ انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، ان کو افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا. پھر ان لوگوں کا ذکر ہے جو قرآن کو نہیں مانتے. یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے. کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کے جواب دیں گے کہ ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی. نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے. وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں، دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں. یعنی اس دن ایک جھگڑے کی سی کیفیت ہو جائے گی کہ ہر کوئی دوسرے کے اوپر الزام لگا رہا ہوگا. اور پھر فرمایا آگے جا کے کہ اے نبی ان سے کہو کہ میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپات عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے. اور پھر فرمایا کہ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہے، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے. یعنی انسان وہی بات جو ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ دولت ہے، اولاد ہے، تو میرے سارے مسئلے حل ہیں، یا میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوں، یا اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑے خوش ہیں. تو فرمایا کہ یہ تمہاری جو مال ہے نا، اولاد جو ہے، یہ تمہیں ہم سے قریب نہیں کرتی، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. پھر یہ اولاد بھی فائدہ دیتی ہے، پھر مال بھی، کیونکہ اس نے مال کو بھی وہاں خرچ کرنا ہے جہاں اللہ کا حکم ہے، اور اولاد کو بھی اس نے اس طرح ان کاموں میں لگانا ہے، وہاں کھپانا ہے جہاں اللہ کا حکم ہے. تو پھر یہ اولاد جو ہے یہ بھی اس کے لیے اس کی نیکیاں بڑھانے کا باعث ہوگی، اور یہ مال جو ہے وہ بھی اس کے لیے نیکیاں بڑھانے کا باعث بنے گا. پھر اس کے بعد سورہ فاطر شروع ہو جاتی ہے. یہ مکی صورت ہے. اس میں شروع میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. کہ یہ جو اللہ تعالیٰ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے. اور فرشتے کیسے؟ جن کے 2 2 اور 3 3 اور 4 4 بازو ہیں. وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور پھر فرمایا اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے سوا پر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں ہے. وہ زبردست اور حکیم ہے. یعنی اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ رحمتوں کا دروازہ اللہ کھولتا ہے، اور اگر اللہ کھول دے نا تو پھر کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا. کوئی کتنی بڑی طاقت آ جائے نا،
وہ آپ کو اس رحمت سے محروم نہیں کر سکتی. یہ بہت اطمینان والی اور بہت سکون دینے والی بات ہے، کیونکہ ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، اور فلاں کی وجہ سے میں اس مصیبت میں گرفتار ہو گئی، اور فلاں کی وجہ سے میں اب پریشانیوں میں پھنسی ہوئی ہوں. تو اللہ تعالیٰ جب آپ کے لیے کسی رحمت کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر کوئی بھی آپ کو اس رحمت سے محروم نہیں کر سکتا. ہاں، اگر اللہ نہ چاہے تو پھر کوئی آپ کو وہ رحمت دے نہیں سکتا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ دھوکہ دینے والی جو چیزیں ہیں نا، وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں. اور وہ دھوکہ دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ دھوکہ دینے والی چیزیں ہیں دنیا کی زندگی اور شیطان. یہ دونوں بہت بڑے بڑے دھوکے باز ہیں کہ لوگوں، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اور دھوکے میں تمہیں دنیا کی زندگی نے ڈالا ہوا ہے نا، کہ ہر وقت ہم اسی دھوکے میں ہی رہتے ہیں کہ بس اس دنیا کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں، اسی دھوکے کے پیچھے ہی ہم لگے ہوئے ہیں. اور 1 منٹ لگتا ہے یہ دھوکہ، سانس ادھر سے ادھر ہوتا ہے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ بندہ کہاں چلا گیا، ابھی تو ہمارے پاس تھا، ابھی کل تو میرے پاس تھی، ابھی کل تو میری اس سے بات ہوئی، ابھی آج تو بات ہوئی، اور اب چلا گیا یہ شخص. یہ دھوکہ ہے. اور پھر دنیا اور دھوکے باز، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے، یعنی شیطان. وہ تو ہر وقت اس کا کام یہی ہے. در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں. جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. پھر فرمایا کہ عزت جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی ہے. اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے، اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اچھی بات اور پھر بعد میں اسی بات کے مطابق عمل، یہ اس کو اوپر چڑھانے والی چیز ہے. اگر صرف بات ہی ہے اور عمل نہیں ہے تو پھر وہ اوپر نہیں چڑھتا، وہ قبول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح رہے وہ لوگ جو بیہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے. اور پھر فرمایا کہ لوگوں تم اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو غنی و حمید ہے. وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار کو نہیں. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی اٹھانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. دنیا میں تو ہم کہتے ہیں نا ہمارا بوجھ کوئی پکڑ لے، لیکن قیامت کے دن کوئی بھی نہیں آئے گا. ہر کسی کو اپنا ہی بوجھ اٹھانا بڑا مشکل لگ رہا، کون کس کا اٹھائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. یعنی خبردار کس کو کر سکتے ہیں آپ؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے. جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنے ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور روشنیاں یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، نہ زندے اور مردے مساوی ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی تم ان لوگوں کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ جن کے ضمیر مر چکے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو بالکل ایسے کر لیا جیسے وہ مردہ ہوں، ان کو کیسے سنوا سکتے ہیں آپ؟ پھر بتایا جا رہا ہے کہ وہ تجارت بتائی جا رہی ہے جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے. یعنی ایسی تجارت جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت، نماز قائم کرنا، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا. یہ ایسی تجارت ہے جس میں خسارہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے اس کے اندر. ورنہ ہم تجارت کرتے ہیں، کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو کتنے مسئلے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں نقصان نہ ہو جائے، پتہ نہیں بیٹھ نہ جائے، میرا سارا جو کیا کرایا ہے وہ ضائع ہی نہ چلا جائے، میری ساری جو انویسٹمنٹ ہے وہ غارت نہ ہو جائے. تو یہ ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ جس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اگر کہیں وہ ان لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت کے لیے مہلت دے رہا ہے. پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا. پھر اس کے بعد سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ 23ویں سپارے کے ساتھ پڑھیں گے. اور یہاں تک کے لیے آج اتنا ہی، اس کو ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے. بہت چیزیں ہوتی ہیں لیکن بہت تھوڑے ٹائم کی وجہ سے
کہ مختصر سے مختصر کرنے کے لیے بہت چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں بہت تیزی کر جاتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میرا جو میں بولتی ہوں وہ صحیح بولنے کی توفیق دے مجھے، اور جو میں بولوں اللہ کرے کہ وہ آپ کو سمجھ میں بھی آئے اور آپ کے دل پہ بھی اثر کرنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ہمارے حق میں حجت بنا دے، اور ہم سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔